بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اور واقعہ کربلا کے بعد اہل سادات یا اہل بیت رسول کے ساتھ مظالم کا سلسلہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ عباسی دور حکومت میں سادات کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہوئی، کیا ناانصافیاں ہوئیں۔ چلتے ہیں اس تفصیل کی طرف۔ خلیفہ متوکل عباسی فاطمی سادات پر ظلم کے خلاف اور واقعہ کربلا کا بدلہ لینے کے نام پر حکومت میں آیا اور آتے ہی اس کا سادات پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ خلیفہ متوکل عباسی خاندان رسالت کی دشمنی میں دوسرے خلفاء کے مقابلے میں بے مثال تھا۔ اس کے حکم سے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقبرہ، گنبد اور آس پاس کے کئی مکانات کو مسمار کر کے زمین کے ساتھ یکساں کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے حکم سے امام کے مقبرے پر پانی چھوڑا گیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ امام کے مقبرہ کی جگہ پر ہل چلا کر کھیتی باڑی کی جائے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے مزار کی جگہ اور آپ کا نام بالکل مٹ جائیں۔ متوکل کے زمانے میں فاطمی سادات اور علویوں کے حالات رکت بار اور ناگفتہ بے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ان کی عورتوں کے پاس صرف ایک بوسیدہ سی چادر ہوا کرتی تھی جس کو اوڑھ کر وہ باری باری نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ بنو امیہ اور عباسیوں کے زمانے سے لے کر متوکل کی خلافت تک جو ظلم و ستم سادات پر ہوتے رہے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض اپنی سیادت کو چھپا کر رکھتے یا دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ معاویہ، یزید بن معاویہ، مروان بن حکم، عبید اللہ بن زیاد، حجاج بن یوسف اور عباسیوں نے سادات کے قتل عام کا حکم دیا، جس کی وجہ سے سادات ہجرت پر مجبور تھے۔ ایران، آسیہ صغیر، یمن، شام اور شمالی افریقہ ایسے ممالک ہیں جہاں سادات ہجرت کر کے گئے۔ سادات اور علویوں کی طویل تاریخ میں ایک خاص علامت ہوتی تھی کہ جس سے ان کی پہچان ہوتی، جیسے نقابت نام کی ڈائری جس میں ان کا نام ثبت کیا جاتا، یا اپنے چہرے کے دونوں طرف لمبی زلفوں کو رکھنا۔ اور آج کے دور میں بھی جو سید علماء ہیں وہ اپنے سر پر کالا امامہ رکھتے ہیں، اور عام لوگ جو سید ہیں وہ عام کپڑے یا سبز رنگ کی شال سے پہچانے جاتے ہیں، اور ان کے پاس مستند شجرہ موجود ہوتا ہے جو کہ حسب نامہ کہلاتا ہے، شریف کی اصطلاح۔ اس وقت ایران میں سید کا لفظ تمام بنی ہاشم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حجاز میں امام حسن کے فرزندوں کو ممتاز سمجھنے کے لیے شریف اور امام حسن کے فرزندوں کو سید کہتے ہیں۔ آخری امام کا عقیدہ۔ ہر تقوی سید رضوی بھی ہے اور ہر رضوی تقوی نہیں ہے۔ ہر رضوی موسوی ہے لیکن ہر موسوی رضوی نہیں۔ ہر موسوی حسینی ہے لیکن ہر حسینی موسوی نہیں۔ ہر حسنی فاطمی ہے لیکن ہر فاطمی حسنی نہیں۔ ہر حسنی حسینی بھی ہے لیکن ہر حسینی حسنی نہیں۔ ہر حسینی فاطمی ہے لیکن ہر فاطمی حسینی نہیں۔ ہر فاطمی علوی ہے لیکن ہر علوی فاطمی نہیں۔ ہر علوی طالبی ہے لیکن ہر طالبی علوی نہیں۔ ہر طالبی ہاشمی ہے لیکن ہر ہاشمی طالبی نہیں۔ پہلی صدیوں میں سادات کی اوضاع۔ متوکل کی خلافت تک بنی امیہ اور عباسیوں کے زمانے میں سادات پر بہت ظلم و ستم ہوئے۔ بعض تو اپنی سیادت کو چھپا کر رکھتے یا مجبور ہو کر دور دراز علاقوں میں ہجرت کر کے چلے جاتے۔ اور اب چلتے ہیں کہ سادات نے جو ہجرت کی اس کی کیا داستان ہے۔ سادات اپنے زمانے کے حالات کے مطابق مختلف ممالک میں، جیسے کہ پہلے بتایا گیا، ایران، آسیہ صغیر، یمن، شام اور شمالی افریقہ کی طرف ہجرت کرتے تھے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان شہروں میں جب وہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ کون کون سے شہر میں گئے جی؟ ارجان، قم، شیراز، جیل، جبل، ہمدان، تبرستان اور دوسرے مختلف شہروں کی طرف سادات نے ہجرت کی۔ ترذیل عوامل کی وجہ سے سادات نے ایران کی طرف ہجرت کی۔ اموی اور عباسی خلفاء کا ظلم و ستم، حاکموں کا حد سے زیادہ ظلم
عراق اور حجاز میں شکنجوں کے علاوہ قتل و غارت اتنی زیادہ تھی کہ معاویہ، یزید بن معاویہ، مروان بن حکم، عبید اللہ بن زیاد، حجاج بن یوسف اور عباسیوں نے سادات کے قتل عام کا حکم دے رکھا تھا۔ حمید بن قطبہ تائی توسی لکھتا ہے کہ ایک رات ہارون نے مجھے بلایا اور حکم دیا کہ اپنی تلوار کو اٹھاؤ اور جو کچھ میرا نوکر کہے، یعنی تمہیں حکم دے، وہی انجام دو۔ اس کا نوکر مجھے ایک گھر لے گیا جس کے 3 کمرے تھے اور سین میں ایک کنواں تھا۔ نوکر نے پہلے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کمرے میں 20 افراد موجود تھے۔ نوکر نے مجھے کہا کہ یہ سب علی اور فاطمہ کی اولاد ہیں اور امیر المومنین کا حکم ہے کہ ان سب کو قتل کر دو۔ میں نے ایک کے بعد دوسرے کو قتل کیا اور نوکر نے ان کے بدن اور سروں کو کنویں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کمرے میں بھی علی اور فاطمہ کی اولاد میں سے 20 افراد موجود تھے۔ ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو پہلے والوں کے ساتھ کیا تھا۔ پھر نوکر نے تیسرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس میں بھی 20 سید افراد موجود تھے۔ ان کے ساتھ بھی وہی ظلم کیا۔ ان میں سے ایک بوڑھا مرد بچ گیا۔ اس نے مجھے کہا، اے بدبخت انسان، خدا تمہیں ہلاک کرے، قیامت کے دن ہمارے جد رسول خدا کے سامنے کیا بہانہ کرو گے؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میرا گوشت بدن سے جدا ہونے لگا۔ نوکر نے مجھے غضب آلود نگاہ سے دیکھا۔ میں ڈر گیا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ مقاطعۃ الطالبین میں ابراہیم بن ریال لکھتا ہے کہ جب ہارون الرشید یحییٰ بن عبداللہ بن حسن کے پاس گیا اور وہ زندہ تھا، اس حالت میں اس کے اوپر ایک بہت بڑا ستون بنا دیا۔ ہارون الرشید نے یہ کام اپنے جد منصور سے وراثت میں لیا۔ علویوں کا قیام۔ اپنے زمانے کے حاکم کے خلاف قیام کے مختلف وجوہات اور عناوین جیسے زید بن علی کا قیام، ہاشم بن عبد الملک کا قیام۔ ہاشم بن عبد الملک کے خلاف زید اور اس کے بیٹے یحییٰ کے قیام کی وجہ سے امویوں کا کینہ اور بھی بڑھ گیا اور جب تک وہ خلافت کی کرسی پر تھے اس وقت تک بنی ہاشم کو آزاد و اذیت دیتے رہے۔ محمد بن عبداللہ بن حسن اور اس کے بھائی ابراہیم کا حجاز اور عراق میں منصور زوانیکی کے خلاف قیام اور ان کے بھائی یحییٰ نے ایران کی طرف فرار کیا جہاں پر ہارون الرشید کی حکومت کے خلاف قیام کیا۔ اس قیام کا ایران کے شہر گیلان، مازندران اور قزوین کے علاقوں میں تھا۔ عیسیٰ بن زید بن سجاد کا عباسی حکومت کے خلاف قیام۔ ابن طباطبا کا کوفہ میں قیام۔ امام رضا کی ولادت اہدی کا دور۔ امام رضا نے جب ولادت اہدی کو سنبھالا تو مدینہ کے سادات کو خط لکھا اور ان کو ایران آنے کی دعوت دی، اور اس کے بعد حضرت معصومہ، ان کے بھائیوں اور بہنوں میں اور بہت سے دوسرے سادات کا ایران آنا شروع ہو گیا۔ شیعوں کی ایران میں حکومت۔ ایران کے شہر طبرستان میں شیعی علوی حکومت کی تشکیل کی ایک وجہ سادات کو ایران کے شمال کی طرف جلب کرنا ہے۔ اب سادات کی نقابت کے دائرے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سادات کی نقابت سن 201 قبل عباسی حکومت کے زمانے جب مستعین عباسی خلیفہ تھا اور اس کے حکم سے شروع ہوئی اور اسے عباسی حکومت کے آئین اور تشکیلات کا جز قرار دیا گیا۔ اس تشکیل میں سادات کا نام ثبت کیا گیا اور بعض شرعی امور کا اختیار انہیں دیا گیا۔ پہلا نقیب سادات شریف ابو عبداللہ حسین بن ابی الغنائم احمد، جو کہ نیر شابوسی کے نام سے مشہور تھا، وہ زید شہید اور آپ کے بھتیجے یحییٰ بن عمر کی اولاد سے تھا، جس نے سن ہجری 250 قبل مسیح میں قیام کیا۔ ابو عبداللہ بن حسین نے جب مستعین عباسی کی کمزوری کو دیکھا تو اس کے پاس گیا اور اسے
علوی سادات کے نقابت کی تشکیل کا مشورہ دیا اور پہلے نقیب سادات نے علوی کتاب جس کا نام الغصون فی شجرہ بنی یاسین ہے اس کی تالیف کی۔ جعلی سیادت۔ نقابت کی تشکیل کے بعد کچھ افراد نے جھوٹ بول کر خود کو سادات کہنا شروع کر دیا، اس لیے علم الانصاب میں سید اور غیر سید کی شناخت کے لیے ایک کتاب تدوین ہوئی۔ ابن طباطبا علوی اصفہانی نے منتقلہ الطابیہ کے نام سے ایک کتاب تالیف کی اور یہ کتاب تالیف کرنے کی وجہ یہی تھی کہ جعلی سادات کو کنٹرول کیا جائے۔ سادات کو پہچاننے کی نشانی۔ تاریخ میں سادات اور علویوں کے لیے کچھ نماد اور اشعار تھے جس کی وجہ سے ان کو پہچانا جاتا تھا۔ علوی ہونے کی نشانی یہ تھی کہ یا تو ان کے نام مخصوص ڈائری جس کا نام نقابت تھا اس میں موجود تھے، یا پھر وہ اپنے لمبے بال جو چہرے کے دونوں طرف گرے ہوئے ہوتے تھے ان سے پہچانے جاتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں سید عالم کالے رنگ کے عمامے اور دوسرے عام سید کپڑے، ٹوپی یا سبز شال سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ قراردادی نشانیاں ہیں لیکن روائی اور تاریخی دلیل بھی موجود ہے کہ جو درج ذیل ہے۔ یعنی سید کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ بہت پہلے سے سبز لباس اہل بیت سے منسوب تھا اور اس کی دلیل شاید وہ روایت ہوں جن میں اہل بیت نے سبز لباس پہننے کی طرف اشارہ کیا۔ اس روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جب پیغمبر کا نطفہ منعقد ہونے کے وقت جبریل نے کعبہ پر سبز رنگ کا پرچم لگایا اور ایک اور گزارش کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کے وقت سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ پیغمبر طواف کے وقت سبز لباس پہنتے تھے۔ اسی طرح پیغمبر کے لیے جنت سے 2 لباس بھیجے گئے اور پیغمبر نے سبز رنگ کا لباس امام حسن کو اور سرخ رنگ کا لباس امام حسین کو دیا اور پیغمبر اور حضرت جبریل دونوں نے گریہ کیا۔ تاریخی گزارشات سے ملتا ہے کہ مامون نے امام رضا کی ولادت عہدی کے بعد تمام دولت مدار افراد کو حکم دیا کہ وہ کالا رنگ جو عباسیوں سے منسوب تھا اسے ختم کر کے علویوں کو سبز رنگ کا لباس دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مامون کے زمانے سے پہلے بھی سبز رنگ سادات کے لیے منسوب تھا۔ ممالک کی حکومت کے دوران ملک اشرف مملوکی نے سادات کی پہچان اور ان کی حرمت کا خیال رکھنے کے لیے حکم دیا کہ ان کے سروں پر سبز رنگ کی نشانی رکھی جائے۔ کالا امامہ۔ سید علماء اپنے سر پر کالا امامہ رکھتے ہیں۔ اس کالے امامے کے بارے میں درج ذیل گزارش موجود ہے۔ امام صادق نے فرمایا جس دن پیغمبر نے مکہ کو فتح کیا اور مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر کالا امامہ تھا۔ عبداللہ بن سلمان اپنے والد گرامی سے نقل کرتا ہے کہ امام زین العابدین اس حالت میں مسجد میں داخل ہوئے جب آپ کے سر پر کالے رنگ کا امامہ تھا، اور بعض کا عقیدہ ہے کہ صفوی شاہ نے سادات کے لیے کالے امامے کی نشانی رکھی تاکہ وہ اپنے جد امام حسین کی مظلومیت پر ہمیشہ عزادار رہیں، لیکن بعض گزارش کے مطابق سید رضی الطالبین کے درمیان وہ پہلا فرد تھا جس نے کالے رنگ کی علامت استعمال کی، اور یہ تھے سادات پر ہونے والے مظالم کی داستان کے عباسی دور حکومت میں ان پر کس طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے تھے، اور پھر ان کا سدباب کیا ہوا، پھر ان کے لباس کے حوالے سے نقابت یا ان کے نام یا شجرہ نسب جو ہے وہ کیسے ترتیب دیا جاتا تھا اور کیسے یہ پہچان کی جاتی تھی کہ کون علوی ہے اور کون فاطمی ہے۔